السلام علیکم دوستو، اسٹیفن ہاکنگ اس وقت آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہے۔ اسے دنیا کا سب سے ذہین شخص بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس سے روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ اس نے اس بلیک ہول میں ایسی شعاعیں بھی دریافت کی جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہے۔ یہ شعاعیں اسٹیفن ہاکنگ کی مناسبت سے ہاکنگ ریڈیشن کہلاتی ہیں۔ وہ فزکس اور ریاضی کا ایکسپرٹ ہے اور دنیا کے تمام بڑے سائنسدان اسے اپنا گرو سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس کی زندگی کا محض ایک پہلو ہے۔ اس کا اصل کمال اس کی بیماری ہے۔ وہ MSc تک کے کام درمیانے درجے کا طالب علم تھا۔ اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا۔ وہ سائیکل چلاتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، کشتی رانی کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ لگاتا تھا۔ وہ 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کر رہا تھا۔ وہ ایک دن سیڑھیوں سے نیچے پھسل گیا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں اس کا طبی معائنہ ہوا تو پتا چلا وہ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ یہ بیماری طبی زبان میں ALS کہلاتی ہے۔ اس بیماری کا دل سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں۔ اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں جب ALS کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتا چلا انسانی زندگی کا مرکز دماغ نہیں بلکہ قلب ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب ٹھیک کہتے تھے۔ انسان کو دماغ کی بجائے دل پر توجہ دینی چاہیے۔ دل کے یہ عضلات موٹرز کہلاتے ہیں۔ اگر یہ موٹرز بڑھنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے۔ ALS کے مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی میمان ہوتی ہے۔ دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اسٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئی، پھر اس کے ہاتھ، پھر اس کے بازو، پھر اس کا بالائی دڑ، پھر اس کے پاؤں، پھر اس کی ٹانگیں اور آخر میں اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یوں وہ 1965 میں ویل چیئر تک محدود ہو گیا۔ پھر اس کی گردن دائیں جانب ڈلکی اور دوبارہ سیدھا نہ ہو سکی۔ وہ 1974 تک خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ آج اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود ہے۔ یہ صرف پلکیں ہلا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے 1974 میں گڈ بائے کہہ دیا، لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے زندہ رہنے، آگے بڑھنے اور اس معذوری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے ویل چیئر پر کائنات کے رموز کھولنا شروع کیے تو سائنس حیران رہ گئی۔ کیمبرج کے کمپیوٹر سائنسدانوں نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا۔ یہ کمپیوٹر اس کی ویل چیئر پر لگا دیا گیا۔ یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا ہے۔ اسٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا ہے۔ پلکیں ایک خاص زاویے اور ردم میں ہلتی ہے۔ یہ ردم لفظوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ لفظ کمپیوٹر کی اسکرین پر ٹائپ ہوتے ہیں اور بعد ازاں اسپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا واحد شخص ہے جو اپنی پلکوں سے بولتا ہے اور پوری دنیا اس کی آواز سنتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی کتاب Biography of Stephen نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کتاب 237 ہفتے دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی اور دنیا بھر میں ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی اور پڑھی گئی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1990 کی دہائی میں ایک نیا کام شروع کیا۔ اس نے مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، ادارے اور فرمز ہاکنگ کی خدمات حاصل کرتی ہے۔ ہاکنگ کی ویل چیئر کو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے اسٹیج پر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کو بتاتا ہے، اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، اگر میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں، تو تم لوگ جن کے سارے اعضاء سلامت ہے، جو چل سکتے ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، جو کھا پی سکتے ہیں، جو کہکا لگا سکتے ہیں
اور جو اپنے تمام خیالات دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں وہ کیوں مایوس ہے؟ آپ نے ناکامی کو ناکامی کیوں تسلیم کر لیا؟ ہاکنگ کے یہ الفاظ مردہ جسموں میں زندگی کی لہر دوڑا دیتے ہیں اور وہ مایوسی کی چادر اتار کر زندگی کے میدان میں اتر جاتے ہیں۔ صدر اوباما نے 12 اگست 2009 کو اسٹیفن ہاکنگ کو امریکہ کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ صدارتی تمغے برائے آزادی پریزیڈینشل میڈل آف فریڈم سے نوازا۔ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کے ہر اس شخص کا محسن ہے جو مشکل کو ناممکن سمجھتے تھے اور جنہیں ہاکنگ نے بتایا تھا کہ حوصلہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے کوئی بھی انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل بابل میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔